اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد والے. اس عشرے کی آج کی مکمل آخری مجلس ہے، اور میں آپ تمام بزرگان کا، جوانوں کا، جنہوں نے دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہمارے عرائض کو بیان کیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ان تمام کا شکر گزار ہوں. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اور دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمائے. اور میں کیا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گا، خود سیدہ کائنات آتی ہوں گی اور وہ ایک ایک عزادار کا شکریہ ادا کرتی ہوں گی. اسی طریقے سے انتظامیہ بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہی ہے، اور میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے عزاداری کو مرتب کیا، منظم انداز میں یہاں پر عزاداری ہوئی. انشاءاللہ اسی طریقے سے پروردگار عزاداری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عزاخانے کو جتنے جہاں پر عزاخانے موجود ہیں تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. یہ عزاخانوں کی شان ہے کہ جب بھی عزاخانے بنائے جاتے ہیں کچھ ہی سالوں میں چھوٹے پڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ عزاخانہ بھی اسی طریقے سے چھوٹا پڑ جائے اور عزادار اس میں شرکت فرمائیں اور سیدہ کائنات کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. شب عاشور ہے، باتیں بہت سی ہیں بیان کرنے کے لیے، اور پھر ہمارے موضوع کو بھی مکمل ہونا ہے. صرف ایک گزارش میں کروں گا. ویسے تو ایک کتاب مفاد الجنان میں اعمال لکھے ہیں آج کی رات کے بھی اور کل کے دن کے بھی، لیکن بطور خاص چونکہ شب عاشور ہے اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ آج کی رات اور کل کے دن کم از کم زیارت عاشور ضرور پڑھیں. زیارت عاشور کو ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کی تلاوت کریں تو کیا ہی بات ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ جن کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیاں کیا کیا ہیں، اور جن پر لعنت بھیجی جا رہی ہے انہوں نے کون سا ظلم اٹھایا ہے، اور جن جن کے نام موجود ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ سرچ کریں اور ان کی شخصیات کو معلوم کریں تو اور بھی اچھی بات ہے. یہ سارا کام گھر میں کیجئے گا، روڈ پر آ کر نہ کیجئے گا. تو انشاءاللہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب بھی اسے بھی محسوس ہوں گی اور حاصل ہوگا، اور زیارت عاشورہ کے جو معنوی فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے. یہ زیارت عاشورہ ایسی زیارت ہے، کئی مرتبہ اس واقعے کو بیان کیا گیا. میں صرف اشارہ کر کے دوسرے واقعے کی طرف چلے جاؤں گا کہ جب ایک وبا آئی تھی عراق میں اور بہت سے افراد کو لے ڈوبی اور بہت سے لوگ قتل ہو گئے، یعنی اس وبا کا شکار ہو گئے، تو ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، یہ اکسیر اعظم ہے، یہ خود ایک شفا ہے. اس لیے شیعوں نے اپنے گھر میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی تو دوسروں نے دیکھا کہ ہر گھر میں میت اٹھتی ہے لیکن شیعوں کے گھر میں نہیں اٹھتی. تو پھر معلوم کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ کھاتے نہیں، ہم کچھ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور زیارت عاشورہ کی برکت سے موت ہمارے قریب نہیں آتی. تو زیارت عاشورہ پڑھنے کا یہ فائدہ اپنے مقام پر. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں نے بھی زیارت عاشورہ پڑھی اور بہت سو پر انہوں نے بھی لعنت بھیجی، لیکن اپنی جان اس طریقے سے بچا لی. اور یہ پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اگر ان پر کچھ انسان لعنت بھیجتا ہے تب پروردگار اسے زندگی دیتا ہے. اور لعنت کا لفظ یہ محسوس کیجئے گا کہ قرآن کریم میں
37 مرتبہ آیا ہے، 37 ٹائمز آیا ہے۔ تو کوئی خدا نخواستہ برا لفظ نہیں ہے، ہم نے چونکہ بروں پر لعنت بھیجی ہے تو سمجھیں کہ لفظ بھی برا ہے۔ لفظ اچھا ہے، افراد برے ہیں۔ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم انہیں مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، اور ہم ان سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن پر ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، لعنت والے ایسے لوگ ہیں جن سے رحمت کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ان پر سے پروردگار کی رحمت اٹھ جائے اور ان پر عذاب پروردگار نازل کرے۔ اور نام لے کر بھی موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اگر کوئی بری چیز ہوتی تو قرآن میں ذکر ہی نہ ہوتی۔ تو خود پروردگار نے یہ چیز انسان کے ذہن میں رکھی ہے کہ اچھائیوں سے محبت کرے، برائیوں سے نفرت کرے۔ جو اچھائیاں کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرے، جو برائی کرنے والے ہیں ان سے بھی نفرت کرے۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ ہم نے یہ چیز محسوس کی اور دیکھا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان اللہ لا يحب الفساد، کہ پروردگار فساد کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، خدا صرف فساد کو پسند نہیں کرتا بلکہ جو مفسدین ہیں ان کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ صرف فساد کو ناپسند نہیں کرتا، جو مفسدین ہیں انہیں بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ بغیر موصوف کے، بغیر شخص کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو جو بری صفات کا حامل ہے اس سے بھی اظہار بیزاری ہے، اور جو اچھی صفات کا حامل ہے اس کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک شخص یزد کا رہنے والا تھا، اور اس کا ایک مردہ ایک قبرستان میں اسے دفنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خواب میں آئے اور ان سے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے بیان کیا کہ جیسے ہی مجھے دفنایا گیا، چونکہ میں بہت برا انسان تھا، کہتے ہیں مجھ پر بہت سے عذاب نازل ہوئے۔ اور یہ خود شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارے دوستوں میں سے تھا، بہت قریبی افراد میں سے تھا، میں جانتا تھا کہ بہت بڑے بڑے گناہ کر چکا ہے، کہ مجھ پر عذاب کی برسات ہو گئی، میں عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ لیکن ایک خاتون کا جنازہ لایا گیا، اور نہ صرف اس خاتون کے جنازے کی وجہ سے اس کے اطراف میں جو قبریں موجود تھی ان پر سے عذاب اٹھ گیا، بلکہ پورے قبرستان سے عذاب اٹھ گیا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس خاتون نے کون سا عمل کیا ہے، لیکن ہے بہت نیک خاتون۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن کریم میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص معاشرے کے اندر اچھا ہو جائے تو وہ پورے معاشرے کو اچھا بنا سکتا ہے۔ اور وہ مثال کس کی مثال ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال۔ حضرت یوسف خود نیک تھے تو پورا مصر کامیاب ہو گیا، پورا مصر ان کی نیکی کا صلہ پا رہا تھا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم تشریف لائے تو پورا مکہ اور مدینہ صلح کا آشیانہ بن گیا۔ تو کبھی کبھار ایک شخص ہوتا ہے لیکن پورے قوم قبیلے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایک خاتون آئی ہے، پورے قبرستان پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کون سا عمل کیا ہے، لیکن فلاں شخص کی زوجہ ہے، اس کا شوہر فلاں جگہ پر کام کرتا ہے، اس سے معلوم کیجیے۔ ایران میں دستور یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی جنازہ اٹھتا ہے، کوئی میت اٹھتی ہے، تو وہ اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں پر سیاہ پرچم لگاتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہاں سوگ چل رہا ہے۔ کہتا میں یزد کی مارکیٹ میں داخل ہوا، دیکھنے لگا کہ کہاں پر سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، جہاں سیاہ پرچم تھے وہاں داخل ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں میت اٹھی ہے؟ انہوں نے کہا میت اٹھی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی خاتون کی ہے؟ کہا کہ ہاں خاتون کی، میری زوجہ ہے کہ جن کی میت یہاں سے نکلی۔ تو کہا کہ آپ کی زوجہ کو فلاں قبرستان میں دفنایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ کون سا نیک کام کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری زوجہ میں کوئی خاص کوالٹیز تو نہیں، صرف واجبات پر عمل کرتی تھی، محرمات سے بچتی تھی، ایک سادہ سی خاتون تھی، اور ویسے بھی شوہر کے لیے مشکل ہوتا ہے زوجہ کی تعریف بیان کرنا۔ تو کہا کہ وہ خاص ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ پورے واقعے کو بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ ہمارا بھی ایک عزیز وہیں پر دفن ہے، آپ کی زوجہ کی وجہ سے پورے قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، کون سا نیک عمل کرتی تھی؟ تو پھر انہوں نے بیان کیا میری زوجہ سوتی نہیں تھی مگر یہ کہ زیارت عاشوراء پڑھتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ روزانہ زیارت عاشوراء پڑھا کرتی تھی۔ اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکے تو آج تو شب عاشور ہے، آج تو زیارت عاشوراء پڑھنے کا دن ہے،
تو آج کم از کم انسان زیارت عاشورہ پڑھے، کل کا دن بھی اسی طریقہ سے زیارت عاشورہ پڑھے۔ زیارت عاشورہ کی بڑی برکات ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے فرزند سے کہا تھا جب ان کے فرزند نے سوال کیا کہ اے والد بزرگوار یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر آپ کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا؟ تو عجیب جملہ شاہ فرمایا کاش میں روزانہ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کے بجائے 2 مرتبہ زیارت عاشورہ، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا تو پھر میرے پاس روزانہ امام حسین قبر میں آئے ہیں، اور 1 مرتبہ آئے ہیں، کاش میں نے 2 مرتبہ پڑھی ہوتی تو حسین ابن علی 2 مرتبہ میری قبر میں آتے۔ تو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ بے شمار۔ اور اہل بیت اگر اس دنیا سے چلے گئے، کبھی کبھار لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت پڑھنے کے لیے، دل مطمئن نہیں ہوتا کہ کیا مولا حسین نے بھی ہمیں جواب دیا ہے یا نہیں دیا؟ کیا آپ بتائیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم پہنچے ہیں تو ان کو سلام پہنچا، انہوں نے جواب سلام دیا؟ تو ویسے تو خود زیارت کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے کہ تسمعون سلامی و تردون سلامی، ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں کہ اس سلام کو، اس جواب کو سن سکیں۔ اس کے علاوہ خود قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے سلام پیش کرے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یا ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ یہ عام انسانوں کے لیے تو بات ہو رہی ہے، سارے جتنے بھی زندہ ہیں سب پر واجب ہے کہ جب سلام کیا جائے تو یا ویسا ہی جواب سلام دیں یا اس سے بہتر جواب دیں۔ صحیح ہے، بعض ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن نہیں عزیزو، قرآن ہی کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے اور قتل کر دیا گیا ہے اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ تو جب ہم مولا حسین کے روزے پر پہنچتے ہیں تو مردہ سمجھ کر نہیں، زندہ سمجھ کر پہنچتے ہیں۔ وہ ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم زندہ حسین کی خدمت میں سلام پیش کریں گے تو ان کے لیے قرآن کی آیت کے مطابق ضروری ہے کہ وہ جواب سلام دیں، اور جواب سلام دے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے جواب کا ویسا جواب نہیں دیں گے جیسے ہم نے سلام کیا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہی ہمیں جواب دیں گے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج کی رات کی یہ عرض پیش کروں کہ آج کی رات کم از کم انسان زیارت عاشورہ پڑھے، اور ویسے تو ساری رات ہی ماتمداری کے ساتھ، عزاداری کے ساتھ گزارنے کی رات ہے، پھر اگلے برس جیے تو پھر یہ ایام نصیب ہوں گے۔ اور آج کی رات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انسان کو بیدار رہ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ اصحاب حسینی نے بھی بیدار ہو کر گزاری ہے، مولا حسین نے بیدار رہ کر یہ رات گزاری ہے، بلکہ بیویوں نے بھی بیدار رہ کر یہ رات گزاری ہے۔ اس لیے آج کی رات بیدار ہو کر انسان کو گزارنی چاہیے۔ ہمارا موضوع عظمت اہل بیت کے عنوان پر جاری ساری تھا، سیرت اہل بیت کے عنوان پر جاری ساری تھا، اور آج اس کی آخری گفتگو ہے۔ پھر ایک گوشے اہل بیت کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور جتنے ہم یہ گوشے بیان کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں، لیکن جب ان کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے تو خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ویسا بننا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ خامنہ سے کسی نے کہا کہ لوگ بہت فضائل پڑھتے ہیں، لوگ بہت تبرہ پڑھتے ہیں، لوگ بہت زیادہ مناقب پڑھتے ہیں، لیکن تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک مزاج ہے، البتہ وہ بھی اپنے مقام پر درست ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ رمضان میں تفسیر قرآن بیان ہونا چاہیے، شبائے جمعہ ہر ہفتے، یہ بھی حدیث کا جملہ، ہر ہفتے مسائل فقہی بیان ہونے چاہیے، اور جب محرم کے ایام آ جائیں تو عظمت اہل بیت کو، فضائل اہل بیت کو اور مصائب اہل بیت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو کسی نے آیت اللہ خامنہ سے سوال کیا کہ یہ جو فضائل بیان کرتے ہیں یہ گویا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ ان سے کچھ کہیں کہ فضائل
کم بیان کیا کریں یا نہیں کیا کریں. آیت اللہ خامنہ نے بڑا خوبصورت جملہ بیان کیا کہ یہ تو دیکھو کہ وہ کن کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اگر وہ کسی برے کے بیان کر رہے ہیں تو ان کے سننے کے بعد دل ہوگا کہ بھئی اگر ان کے یہ فضائل ہیں تو ان کے جیسے بن جائیں. لیکن اگر پاک و پاکیزہ ہستیوں کے بیان کر رہے ہیں، صاحب کردار کے بیان کر رہے ہیں، نیک افراد کے بیان کر رہے ہیں، با اخلاق کے بیان کر رہے ہیں، جب ان ہستیوں کے فضائل انسان سنے گا تو خود بخود دل چاہے گا مجھے ویسا بننا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ دونوں پائے ضروری ہیں، عظمت اہل بیت کا بیان بھی اور سیرت اہل بیت کا بیان بھی، تاکہ ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ کن کو فالو کرنا ہے اور خود ان کی سیرت کیا ہے جس کو فالو کرنا ہے. عظمت اہل بیت کے عنوان پر ہماری گفتگو آخری مراحل کے اندر ہے، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی اور اسی طریقے سے مولا حسین کی اہل بیت کی سخاوت کو کچھ آپ کی خدمت میں رکھیں. اور سخاوت کا لفظ سننا آسان ہے، لوگوں کی تعریف کرنا آسان ہے، واقعاً جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور اگر وہ جملہ انسان نے محسوس کر لیا تو شاید زندگی کا ایک منشور مل جائے گا. وہ جملہ یہ ہے کہ الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاستحقاق. دنیا اتفاقی چیز ہے. ہم جہاں پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، وہاں خدا نے پیدا کر دیا. ہم نے جہاں تعلیم حاصل کی، جن دوستوں کے ساتھ رہے، جن اساتذہ کے ساتھ رہے، اتفاقی طور پر ان کے ساتھ پڑھے بڑھے. جو ہمیں رزق ملا ہے، جو ہمیں مال و دولت ملا ہے، اتفاقی طور پر مل گیا، ورنہ کوئی ہمارے اندر کوئی خاص قابلیت نہیں. یہ بہت قابل لوگ موجود ہیں. تو دنیا اتفاقی جگہ ہے، یہاں پر اتفاقات پیدا ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حق بنتا تھا اس لیے مجھے ملا. دنیا اتفاق ہے. والآخرت بالاستحقاق. لیکن آخرت میں اتفاقی باتیں نہیں ہوں گی. آخرت میں اگر مستحق ہوں گے تو ملے گا. یہ فرق ہے. اس لیے اگر آخرت میں انسان کو مستحق بننا ہے تو یہاں سے تیاری کرنی ہے، اور دنیا کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. دنیا میں تو اتفاقی طور پر بہت سے امیر ہیں جو بن جاتے ہیں اور ان کے اندر بظاہر کوئی قابلیت موجود نہیں ہے، اور بہت سے قابل لوگ ہیں کہ جنہیں مال و دولت ویسا نہیں دیا گیا. تو اگر انسان مال کو اپنا مال سمجھے گا تو روک کے رکھے گا، لیکن خدا کا مال سمجھے گا تو آسانی سے خرچ کرے گا. اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے، عجیب آیت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی درس نہیں ہو سکتا سخاوت کے معاملے میں اور انفاق کے معاملے میں اور خرچ کرنے کے معاملے میں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو خدا کو قرض کے طور پر مال دے دے؟ اللہ اکبر. خدا تو قرض کا محتاج ہے جو ہم تجھے قرض دیں گے؟ خدا جانتا ہے کہ اگر میں نے ویسے ہی چھین لیا تو یہ بندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن قرض کے طور پر لیا تو پھر بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے اب بینک میں بھی جب رکھوایا جاتا ہے تو اسی نیت کے ساتھ رکھوایا جاتا ہے کہ مل جائے گا. البتہ میں بینک کے مسائل بیان نہیں کرنے بیٹھ رہا کہ لوگ یہ کہیں کہ اب کوئی حرام چیز ہے اس کو حلال بنا دیا. کس نیت کے ساتھ وہ حلال ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن قرض کے طور پر اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو پھر یقین ہوتا ہے کہ مجھے واپس مل جائے گا. پھر اس کے اندر یہ بیان فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور پھر یہ جو مال تم اللہ کو قرض کے طور پر دو گے، اللہ اس میں اضافہ کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا. اب اس کے بعد بھی انسان دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور ایک عجیب روایت کا جملہ ہے، جناب جبرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تھک تو نہیں رہے ہم؟ عجیب نے شاہ فرمایا، جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کوئی شخص 1 درہم دیتا ہے، پروردگار اسے 10 درہم لوٹاتا ہے، اور کبھی وہی 1 درہم دیتا ہے، پروردگار اسے 70 لوٹاتا ہے. کبھی وہی 1 درہم دیتا ہے، پروردگار 700 لوٹاتا ہے. کبھی وہی 1 درہم دیتا ہے، پروردگار 70,000 لوٹاتا ہے. اور کبھی وہی 1 درہم دیتا ہے، پروردگار 1,00,000 لوٹاتا ہے.
اب میں پوری روایت بیان کروں گا تو شاید آپ گنودگی میں چلے جائیں گے. سب کی نگاہ وہ آخری پر ہے کہ ہم ایک دے تو لاکھ ملے, لیکن روایت کو مکمل کر دوں تاکہ ترتیب بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ایک کبھی 10 کے برابر ہوتا ہے, کبھی 170 کے برابر ہوتا ہے, کبھی 700 کے برابر, کبھی 70,000 کے برابر, کبھی 1 لاکھ کے برابر. آواز آئی یا رسول اللہ, اگر کوئی شخص کسی صحت مند مومن کو جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے ویسے ہی اپنی خوشی کی خاطر 1 درہم بھی دیتا ہے تو پروردگار اس 1 درہم کا صلہ بھی اسے 10 درہم کی صورت میں واپس کرتا ہے. اسے پروردگار 10 درہم نکالنے کا ثواب دیتا ہے. لیکن اگر یہ مومن بیمار ہو جائے, محتاج ہو جائے, نیازمند ہو جائے, پھر دیں تو 1 دیں گے تو 70 درہم کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہاتھ دیکھنا ہے کن ہاتھوں میں دے رہے ہیں. صحیح ہے, ویسے سبھی کو دیا جائے انشاءاللہ ثواب سبھی کا ہی ہے اور یقیناً سبھی کا ہے, بلکہ روایات کے مطابق تو حتیٰ کافر کے ہاتھ میں بھی رکھو گے تو اس کا بھی ثواب ہے. یہ بھی کہا گیا حتیٰ کافر ذمی کے ہاتھ میں رکھو گے اس کا بھی ثواب ہے, جو غیر مسلم ہے اس کے ہاتھ میں رکھو گے اس کا بھی ثواب ہے, کیونکہ انسان تو ہے, اس پر بھی خرچ کرو اس کا بھی ثواب ہے. ہمارے ائمہ انسان تو انسان, جانوروں کو بھی کھانا کھلائے کرتے تھے. سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک نوالا اپنے دسترخوان سے خود کھاتے ہیں تو ایک نوالا نجس جانور کتے کی طرف پھینک رہے تھے. تو کسی صحابی نے کہا کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں, آپ سکون سے کھانا کھائیے. امام حسن نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی مخلوق خدا میرے سامنے ہو اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. مخلوق خدا کی بات کی, کتنی عظیم بات ہے. انسان تو انسان, مخلوق خدا, اس لیے ہر ایک کو دینے کا ثواب ہے, لیکن جتنا انسان زیادہ بہتر مستحق کو دے گا اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. تو دوسرا مرحلہ ہوا ہے کہ اگر مومن بیمار ہے اس کو دیا گیا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے, 70 گنا ثواب. اور اگر کوئی شخص, توجہ رکھیے گا, اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ 1 درہم خرچ کرتا ہے, پروردگار 700 درہم کا ثواب عطا فرماتا ہے جو دنیا سے چلے گا. چوتھا جملہ, جو شخص اپنے والدین پر 1 درہم خرچ کرے, والدین پر 1 درہم خرچ کرے. ہم دوسروں کی جگہوں پر چلے جاتے ہیں, باہر چیریٹی کے بہت کام ہے, والدین پر خرچ کرنا. 1 درہم خرچ کریں تو پروردگار 70,000 درہم کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن نہیں, کوئی جنبش نہیں ہے کیونکہ 1 لاکھ والا سننا ہے اور 1 لاکھ والا میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے. میں کس طرح سے بیان کروں, اس لیے مشکل آپ خود سمجھ جائیں گے, لیکن میں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حدیث بھی مکمل ہو جائے اور آپ اس نتیجے پر پہنچ بھی سکیں. نبی اگر مجھے فرماتے کہ مجھے جبرائیل نے بیان کیا, اگر 1 درہم کسی طالب علم کے ہاتھ میں رکھے جائیں, اللہ اکبر, 1 درہم اگر طالب علم کو دیے جائیں جو علم کی تلاش میں نکلا ہے, اگر اسے 1 درہم دیے جائے پروردگار 1 لاکھ درہم کے ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے علم کی اہمیت. 1 درہم دو تو 1 لاکھ کا ثواب ہے. تو جتنا جو مستحق ہو اس کو دیا جائے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے. اور اگر میرے ساتھ ہے تو پھر میں ایک اور منزل پر آپ کو لے کر جاؤں. ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کچھ لوگ اس روایت کو سننے کے بعد ذرا سا افراط کا شکار ہو جاتے ہیں, ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں پھر ہر ایک کو نہیں دینا ہے, جو پکا مستحق ہوگا بس اسی کو دینا ہے, اور اس پکے کی تلاش میں کسی کو دیتے ہی نہیں. یہ بہانہ مل جاتا ہے اور شیطان بہت سے بہانے انسان کے ذہن میں لے کر آتا ہے, اس میں سے یہ بہانہ بھائی حقیقی مستحق ملے گا تو ہم دیں گے, ورنہ ہر ایک کو ہم نہیں دیں گے. اور ویسے بھی روایت بھی کہہ رہی ہے کہ جو جتنا بڑا مستحق کو دے گا اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. اس نظریے کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم نے ایک مرتبہ 300 دینار دیے, اے علی تمہارے ہیں, لیکن جیسے ہی لیتے تھے رائے خدا میں خرچ کر دیتے تھے. اس نے 300 دینار لیے, ارادہ یہ کیا کہ ہر روز میں 100 دینار کسی مستحق کو دیں گے.
ابھی ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے واقعہ ہے، کیونکہ اگر وہ سارے کام خارق العادہ انجام دینے لگے، معجزات کے ساتھ انجام دینے لگے تو کہیں گے بھائی ہماری زندگی کہاں، ان کی زندگی کہاں. اس لیے کچھ کام ہمارے مطابق اور ظاہری طور پر بھی انجام دیا. اس میں سے ایک کام یہ ہے، 100 دینار میرے مولا نے لیے اور جا کر کسی مستحق کو دے دیے. جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کو دیے ہیں تو جو باقی افراد تھے انہوں نے شور مچایا مسجد میں آ کر، یا رسول اللہ، علی نے جس کو پیسے دیے ہیں اس کا شعبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں جا کر چوریاں کرتا ہے. ایک چور کی مدد کر دی ہے میرے مولا، ایک چور کو 100 دینار اور دے کر آ گیا. اور یہ مشہور کر دی بات مسجد کے اندر. میرے علی مرتضیٰ تھوڑے سے نا امید ہوئے کہ یہ کسی غلط شخص کے ہاتھ میں چلے گئے، لیکن اب ارادہ کیا کہ دوسرا دن آئے گا میں پھر کسی دوسرے مستحق کو دوں گا. دوسرا مستحق تلاش کیا، رکے نہیں ہیں. ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، بہانہ مل گیا کہ اب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے میں اپنے پاس ہی رکھوں، یہی زیادہ بہتر ہے جب تک کہ پکا مستحق نہ مل جائے. نہیں، دوسری مرتبہ پھر آگے بڑھے اور پھر کسی ایک سائل کو دیا. لوگوں نے پھر مشہور کر دیا، اس کو دے دیا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کی آپ نے مدد کر دی. پھر میرے مولا افسردہ ہو گئے. تیسرا دن آیا، میرے مولا نے پھر 100 دینار دیے، لیکن اب ایک خاتون کو دیے. اور جب اس خاتون کو دے دیے تو پھر لوگوں نے شور مچایا، کہا علی نے اس کو دے دیے ہیں کہ جو ایک بدکار عورت ہے، اس کی مدد کر دی علی مرتضیٰ نے. جب اس طرح کی افسردگی کی کیفیت طاری ہو گئی میرے مولا پر، تو نبی اگر میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا کہ اے میرے صحابیوں، یہ باتیں مجھ تک پہنچ رہی کہ علی نے جن جن کے ہاتھوں میں دیا ہے اور مدد کی ہے وہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، وہ برائیوں کے اندر ملوث افراد ہیں، ان کو علی مرتضیٰ نے دے دیا ہے. لیکن یاد رکھو جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ علی نے پہلے جس چور کو پیسے دیے تھے، علی کے دینے کے بعد اسے چوری کرنا چھوڑ دی. یا علی. اور جس دوسرے شخص کو دیے تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جب دیے تو اسے زکوٰۃ دینا شروع کر دی. وہ خاتون جو بدکاری کیا کرتی تھی، لیکن جب علی مرتضیٰ نے انہیں دے دیا تو پھر اس نے توبہ کر لی اور صحیح راستے کی طرف آ گئے. اے علی، آپ کی عطا میں کتنی اخلاص موجود ہے، کتنا پیار موجود ہے کہ آپ صرف دیتے نہیں ہیں کہ مادی فائدہ ہو، بلکہ آپ جہنمی سے جنتی بنا دیتے ہیں. یا علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اس کے اندر نقطے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیک نہیں کرنا کہ کون جہنمی ہے، اس لیے اس تک نہیں پہنچنا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، خدا اپنی ذمہ داریاں خوب جانتا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے گا تو خود بخود پروردگار ہمارے اخلاص کو بڑھا کر بہت سو کو راہ راست پر لے کر آ جائے گا. اور میرے مولا کے انفاق کے بارے میں واقعات بہت سے، میں کس کس کو بیان کروں. قرآن مجید کی آیتیں بہت ساری میرے سامنے آ رہی ہیں، گھڑی میرے سامنے موجود ہے کہ کس کو چھوڑوں اور کس کو رکھوں آپ کے سامنے. لیکن بس خلاصہ یہ ہے باتوں کا کہ فرماتے ہیں تزوجت فاطمہ وما کان لی فراش والصدقۃ لی اليوم لو وسعته لوسعهم فی بنی ہاشم. فرماتے ہیں کہ میں نے جب شادی کی تھی حضرت زہرا کے ساتھ تو ہمارے گھر میں ایک چٹائی موجود نہیں تھی، گھر میں بچھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. لیکن آج پروردگار نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ اگر میں یہ صدقہ بنی ہاشم میں تقسیم کروں تو یہ سب کے سب غنی بن جائے. اور ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ کتنے کنویں ایسے تھے جو میرے مولا نے کھودے تھے. 100 کنویں اس زمانے میں صرف علی مرتضیٰ نے کھودے ہیں. کتنے درخت تھے جو آباد کیے ہیں، کتنے باغات تھے جو آباد کیے ہیں. اور ابن ابی الحدید موصلی کہتے ہیں کہ ابھی کنویں کا پانی باہر نہیں آیا ہوتا تھا کہ علی فرماتے ہیں یہ کنواں میں نے وقف کر دیا رائے خدا. انتظار بھی نہیں فرماتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. توجہ فرمائیے گا، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خوب کمائیے، خوب اپنے فائنینشل اسٹیٹس کو بڑھائیے اور خوب حاصل کیجیے، لیکن جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے. خوب کمائیں
اور خوب خرچ کریں. جمع اگر کریں گے تو یہ وبال بننے والا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. اس شخص کے اوپر ویل اور افسوس اور عذاب ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور شمار کرتا رہتا ہے. تو مال خرچ کریں، خوب کمائیں اور خوب خرچ کریں. حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام روزانہ ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا تاکہ حوصلہ ملتا رہے. روزانہ صدقہ نکالا کرتے تھے، روزانہ صدقہ دیا کرتے تھے. جب فجر کی نماز میں نبی اکرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے تھے تو صدقہ نکال کر آتے تھے. اور نبی اکرم کا دستور یہ تھا، اور یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے، کہ جب نمازی آئیں تو ایسا نہیں کہ صرف ہماری ذمہ داری نماز پڑھانے کی ہے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے مسائل سننے کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان کے جوابات دینے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ماحول ہونا چاہیے. نبی اکرم جب نمازیوں کو دیکھتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے. نماز پڑھانے کے بعد سب سے ایک سوال ہوتا تھا، کون تم میں سے ایسا ہے جو ایک نیکی انجام دے کر پھر مسجد میں آیا ہے؟ کوئی نیکی کی ہے اور پھر مسجد میں آیا ہے. یہ نیکی کی طرف تشویق دلائی جا رہی ہے. جب یہ سوال کیا صرف اسی کا ہاتھ اٹھا جس کا ہر میدان میں ہاتھ اٹھا. اب فرماتے تھے یا رسول اللہ میں نیکی انجام دے کر آیا، یا رسول اللہ میں صدقہ نکال کر آیا. نبی اکرم نے سوال کیا کہ تم نے کہاں صدقہ دیا، کس کو صدقہ دیا؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے جناب مقداد کو پریشان دیکھا. میرے پاس 5 درہم موجود تھے یا کتنے درہم موجود تھے، میں نے وہ دے دیے جناب مقداد کو، اور اس کے بعد پھر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا سبحان اللہ، کیا کہنا، خدا تجھ پر رحمتیں نازل کرے، خدا تیرے مال میں اضافہ کرے، تجھے رزق عطا فرمائے. دعائیں دینا شروع. ایک دن ایسا ہوا کہ جب سوال کیا گیا کہ کون ایسا ہے کہ جو صدقہ نکال کر آیا، نیکی کر کے آیا ہے، تو میرے مولا نے جہاں ہاتھ اٹھایا وہیں ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا. اسے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی ایک نیکی انجام دی. کہا کہ ماشاءاللہ بتائیے کیا نیکی انجام دی. کیا جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک خانوادہ تھا جو سفر پر جانے والا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی مدد کر دوں. میں نے 200 دینار انہیں دے دیا کہ یہ ان کے سفر میں کام آئیں گے. پیغمبر نے فرمایا ٹھیک. اور ٹھیک ہے کہنے کے بعد ایسے خاموش ہوگا جیسے آپ خاموش، اور نہ کوئی سبحان اللہ کہتے ہیں رسول اکرم. سبحان اللہ رسول اکرم نہیں کہہ رہے. رسول اکرم نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ رسول اکرم کوئی دعا دیتے ہیں، نہ رسول اکرم ان کی کوئی تعریف کرتے ہیں. خاموش. لوگوں میں چیمیں گویا ہونا شروع ہو گئی کہ علی کوئی کام کرے تو ان کی بڑی تعریف، ہم کام کریں تو ہماری کوئی تعریف نہیں. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ یہ رسول بولتا ہی نہیں ہے مگر وحی الہی کے مطابق. اگر خاموش ہے تو وحی الہی کے مطابق، اگر بولے گا تو وحی الہی کے مطابق. اس لیے نبی نے طویل خاموشی اختیار کی، اور جب لوگوں کا اعتراض برا تو ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے کہ علی نے جو مختصر بھی دیا تھا وہ خدا نے قبول کر لیا، اور اس سے جو زیادہ دینار دیے تھے وہ قبول نہ ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے جو دیا تھا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا تھا، اس نے جو دیا ہے وہ علی کی برابری میں آنے کے لیے دیا. تو صرف دے دینا کافی نہیں ہے، صرف دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پروردگار نیتوں کو دیکھ رہا ہے، کس نیت کے ساتھ دیا گیا ہے. اور مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، کبھی کبھار ہمارے یہاں پر دعوتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں. عید قربان ابھی گزری ہے، ہمارے یہاں پر عید قربان ہوتی ہیں، شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، جتنی ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر یہ للہیت کے ساتھ ہے تو جس طرح سے علی مرتضیٰ کی تعریف ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ کی تعریف. اور اگر یہ کمپٹیشن کی وجہ سے ہے کہ اس کے پاس جانور ایسا ہے تو میرے پاس ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ للہیت نکل گئی تو پھر پروردگار کی طرف سے کوئی دعا نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے. تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے انفاق کے اندر کہ انفاق کسی کو جتلانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی برابری کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کا. اور یہی اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
یہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جملہ جو مامون رشید نے بھی دربار میں کہا تھا، وہ جو میں آپ کی خدمت میں مناظرہ بھی پیش کرتا رہا، اس موقع پر بھی مامون رشید نے کہا کہ علی مرتضیٰ کا اخلاص یہ ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھانا کھلایا ہے تو کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ یہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے، یہ آیت ہے، ہم نے کھانا کھلایا ہے۔ تو مامون رشید نے کہا کہ یہ جو ہم نے کھانا کھلایا کا لفظ ہے، یہ اہل بیت نے کیا زبان سے ادا کیا تھا؟ توجہ رکھیے گا، کیا اہل بیت نے زبان سے کہا تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کھانا کھلایا اسے اللہ کی محبت میں کھلایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت نے جملہ کہا تھا؟ اہل بیت نے کہا نہیں تھا، اہل بیت کے دل میں جو چیز موجود تھی خدا نے اسے آیت بنا دیا۔ وہ خدا جو اہل بیت کے دل کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، وہ اہل بیت کس مقام و مرتبے پر ہوں گے؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو انفاق کے اندر چند ایک باتیں ہیں۔ پہلی چیز، کسی کے اوپر احسان نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی آیت ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے انفاق کرنے والے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک وہ ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے واقعے سے پہلے انفاق کیا، دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پھر انفاق کرنا شروع کیا۔ تو دونوں کے انفاق میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ جو پہلے انفاق کرنے والے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام کتنا سر بلند ہوگا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام اتنا بلندیوں پر جائے گا کہ حکومت کرے گا۔ پہلے فقر و فاقے کے اندر رہے ہیں، شیب ابی طالب میں بیٹھنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اپنا مال خرچ کرتے تھے، پھر بھی اسلام کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو وہ پہلے اسلام کو سپورٹ کرنے والے وہ تھے کہ جو صرف اللہ کی خاطر کیا کرتے تھے، اور کوئی انہیں دنیاوی منافع نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جو انفاق کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہے ہم جتنا دیں گے ہماری حکومت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ تو وہ اور ہیں جو دنیاوی منافع کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اور ہیں جو بغیر منافع کے خرچ کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے جب دیا ہے تو اسلام کو کوئی اور دینے والا نہیں تھا۔ اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اے رسول، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی کفالت نہیں کر دی؟ جب آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو مال عطا نہیں فرما دیا؟ پروردگار تو نے مال کب دیا ہے؟ تو نے خود اگر کفالت کب کی ہے؟ تو شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی ابو طالب کا کفالت کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے ہم نے کفالت کی، خدیجہ طاہرہ کا مال دینا ایسا ہے کہ جیسے ہم نے مال دیا۔ عظمت حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ پر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو قرآن یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سبقت اختیار کرنے والا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کی نہیں کی ہے، فتح مکہ کے بعد کی نہیں کی ہے، سبقت کس نے اختیار کی ہے۔ اور جس آیت کو ہم بار بیان کر رہے تھے سرنامہ کلام کے اندر، تو اہل بیت کی شان یہ ہے کہ سابقم بالخیرات، نیکیوں میں سبقت اختیار کرتا ہوتا ہے ایسا۔ اور یہ بھی کئی سارے اس موضوع پر واقعات ہیں کہ کبھی کوئی شخص آتا ہے مدد مانگنے کے لیے، مجھے میری مدد کر دیں، یہاں پر مسجد کے لیے اگر سپورٹ کی ضرورت ہے، امام بارگاہ کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے، کسی اسکول کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کبھی کوئی آواز بلند کرتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی دینے والا ہے اس کو یا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ دیا ہے تو پھر ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم بھی دے دیں۔ تو جو پہلا دینے والا ہے اس کا ثواب اور ہے، جو بعد میں دیکھ دیکھ کر دینے والے ہیں وہ اور ہیں۔ شاید دونوں نے پیسے برابر سے دیے ہوں، لیکن جس نے سبقت کی ہے اس کا مقام اور ہے، جو پیچھے رہ گیا اس کا مقام ہے۔ بس عزیزوں، میں نے عرائض کو مکمل کیا۔ اہل بیت اطہار السلام نے صرف مال خرچ نہیں کیا، حد تو یہ ہے کہ اپنی جانیں قربان کی، اور اس سے مشکل کام جو اولاد والے محسوس کر سکیں گے کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔
مولا حسین جیسا جس کا بیٹا ہو، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ حسین کو قربان کر دیا جائے؟ اور حسین کا اگر علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو کیا حسین کے لیے آسان ہے کہ اکبر کو قربان کر دیں؟ لیکن یہ پے در پے اہل بیت کا سلسلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ انبیاء میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ احتیاط کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء میں بھی آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی جو اولاد علی میں نظر آئی، کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور شہید ہوتا ہے دین خدا پر۔ اللہ اکبر! اے علی مرتضیٰ، آپ خود بھی شہید، آپ کے بیٹے بھی شہید، اور کوئی تاریخ انبیاء میں مجھے یہ بھی بتا لیں کہ کسی کی بیٹی نے ان کے دین کے لیے کام کیا ہو جیسا کام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ بیٹیاں بھی رائے خدا میں۔ اللہ اکبر! اے علی مرتضیٰ پر ہماری جانیں قربان، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زندگی اور موت علی مرتضیٰ کے ساتھ فرما۔ یا امیر المومنین، آپ کربلا میں نہیں ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ نے کربلا کے بارے میں بیان فرمائی تھی، اور ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ بیٹا حسین، میں کربلا میں نہیں ہوں گا، تمہیں میری نیابت میں زینب کبریٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے، ان شانوں کا بوسہ لینا ہے جس میں رسن بندی جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت زہرا نے بیان فرمایا تھا، بیٹی میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گی، لیکن میری نیابت میں تمہیں حسین کے گلوئے مبارک کا بوسہ لینا ہے، کیونکہ اس پر کون خنجر چلنے والا ہے۔ عزادارو شب عاشور آ گئی ہے، اور ہمارے پاس اب دن نہیں ہے۔ شب عاشور آج ماؤں کے پاس ان کے بچے موجود ہیں، بہنوں کے پاس بھائی موجود ہیں، خواتین کے پاس سہاگ موجود ہیں، لیکن بس یہی ساعتیں ہوں گی اور کل کی رات آئے گی تو ماؤں کے پاس بیٹے موجود نہ ہوں گے، بہنوں کے پاس بھائی نہ ہوں گے، اور سہاگ بھی موجود نہ ہوں گے۔ عزادارو، یہ رات بہت سخت رات ہے، لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے سکون میں دیکھا ہے حسین ابن علی کو کہ جتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علی کے بیٹے ہیں۔ جب علی بستر رسول پر ہوتے ہیں تو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ معلوم ہے اس نیند کے اندر مرضی پروردگار شامل ہے۔ حسین ابن علی بھی کربلا کے اندر ہیں، لیکن شب عاشور سکون کے اندر۔ اور یہ رات کیوں مانگی میں نے مولا نے؟ یہ بھی بیان فرمایا، یہ رات میں نے اس لیے مانگی ہے، انہو یعلم انی احب الصلاة لہو و تلاوت کتابہ، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ حسین کو نماز پڑھنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے کتنا عشق۔ عجیب جملے ہیں، ہمارے کبھی کبھار بیان نہیں کی جاتے۔ یہ کئی ساری روایت کے اندر آیا ہے کہ مولا حسین نے فرمایا کہ مجھے نماز سے اور قرآن سے کتنا عشق ہے، اور نماز اور قرآن کا عجیب تعلق بھی ہے۔ انسان کو اگر خدا سے گفتگو کرنا ہو کہ میں خدا تک اپنی بات کو پہنچاؤں تو نماز پڑھے، اور یہ جاننا ہو کہ خدا مجھ سے کیا کلام کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھے۔ ایک تعلق موجود ہے نماز اور قرآن میں۔ پروردگار سے محو گفتگو ہے مولا حسین۔ بس نہ جانے کتنے عرصے انہوں نے نماز میں وقت گزارا، کتنا عرصہ تلاوت قرآن میں وقت گزارا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب مولا حسین نے میدان کو صاف کرنا شروع کیا۔ اب اسی مقتل میں میرا جوان علی اکبر بھی گرے گا، اور اسی مقتل میں میرا بھائی عباس بھی گرے گا، اسی مقتل میں میرا دوست حبیب بھی گرے گا، اسی مقتل میں جناب قاسم اور جناب اونا محمد بھی گریں گے۔ مقتل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے آقا حسین، آپ نے اپنے انصار کے مقتل کو صاف کر دیا، لیکن آپ کو جہاں پر شہید کیا جائے گا اس کو بھی تو صاف کیجئے۔ شاید بیان فرمائیں گے اس کو صاف کرنے کے لیے میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے آئیں، وہ اس مقام کو صاف کریں گی۔ عزادارو، بس منزلے میں آگے بڑھاتا جاؤں۔ آ گئی صبح عاشور، اور اب انصار قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اصحاب قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وقت آگے بڑھنے لگا اور جوانان بنی ہاشم کا وقت آ گیا۔
جوانان بنی ہاشم میں سے علماء بیان فرماتے ہیں، البتہ اس کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جوانان بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے جو جوان بھیجا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اپنا اکبر بھیجا۔ دنیا دیکھ لے کہ میں اپنے اکبر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اسی اکبر کا ماتم کرنا ہے جن کا نام علی کے نام پر ہے، جن کی صورت نبی کی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب علی اکبر کو بھیجا ہے تو یہ دعا کر کے بھیجا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول۔ پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں، کردار اور گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ یہاں تک جملہ بہت تھا، لیکن آگے بڑھ کے بیان فرمایا، اور اگر کبھی میں یہ شوق رکھتا تھا کہ اپنے نام زیارت کروں تو اپنے بیٹے اکبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے، یہ ہے اکبر۔ صرف ظاہری طور پر خوبصورتی نہیں ہے، نانا کے اخلاق، نانا کا کردار علی اکبر کے اندر موجود تھا۔ اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ حسین کے بعد اگر کوئی امام بنیں گے تو جناب علی اکبر بنیں گے۔ اسی لیے ابن زیاد نے دربار میں جب یہ نام سنا سید سجاد کی زبانی کہ انا علی ابن الحسین، تو ابن زیاد نے کہا علی ابن الحسین کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، میرے بھائی اکبر کو تم نے شہید کر دیا، لیکن میں اسی اکبر کا بھائی علی ابن الحسین ہوں، میرا نام بھی میرے بابا نے علی رکھا ہے۔ عزاداروں، ایسی شکل و صورت ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہر ماں ایسی ہوتی ہے، لیکن علی اکبر کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے پہلو میں سلایا کرتی تھی، اور کوئی سایہ آ جائے تو برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن ایک رات یہ ہوا کہ ایک سایہ آ گیا، کوئی شخص قریب ہو گیا۔ شہزادی ام لیلہ نے بیان فرمایا، کہا کون ہے میرے اکبر کے پاس، دور ہو جائے۔ سنیں گے کیا آواز آئی؟ مولا حسین کی آواز آئی، لیلہ خاموش ہو جاؤ، اکبر کی محبت حسین کو بھی سونے دی۔ یہ ہے حضرت علی اکبر، امام وقت بھی ہوں تو علی اکبر کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور پھر یہی علی اکبر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو کیا کہنا ان کی جوانی کا۔ مدینے کے بازار سے گزرا کرتے تھے تو مدینے والے اپنے خرید و فروخت چھوڑ کر اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ یوسف کے یوسف کا نام ہے علی اکبر، کیا خوبصورت انسان ہے علی اکبر۔ حضرت علی اکبر جہاں جہاں سے گزرتے تھے دنیا والے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، جو دنیا والوں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ اکبر کی لاش اٹھانا کیسا ہوتا ہے، کوئی لیلہ کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کا کٹا سر دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ باتیں آسان ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اولاد والوں سے میں معافی چاہوں گا، لیکن جو اولاد والے ہیں وہ ذرا تصور فرمائیے گا، ان کی اگر 18 برس کا کوئی جوان ہے، کوئی 20 برس کا جوان ہے، کوئی 22 برس کا جوان ہے، کتنا سخت ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائے کہ جوان میت کو دیکھیں۔ ارے ہم نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے ہیں، جب جوان کی میت آتی ہے تو ماں باپ کچھ دن کے بعد وہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ جوان کی میت اٹھائی نہیں جاتی، جوان کا غم سہا نہیں جاتا۔ اب کون دیکھتا ہے کہ حسین جیسا پہاڑ، صبر کا پہاڑ ہے جو علی اکبر کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں، علی اکبر کے لاشے کو سہارا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آؤں گا منزلوں پر، لیکن ذرا رک رک کے سنتے جائیے گا۔ حمید ابن مسلم سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون سا ایسا لاشا ہے جب خیمے میں لایا گیا تو بہت بین ہوا، بیویوں نے بہت ماتم کیا، کون سا ایسا لاشا ہے؟ حمید ابن مسلم تاریخ نگار ہیں اور لشکر یزید کے اندر موجود ہے، لیکن تاریخ لکھ رہا تھا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ شہید کا لاشا آیا، اس شہید کا لاشا آیا، اس شہید کا لاشا آیا، اور سوچتے سوچتے عجیب جملہ کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کس کا لاشا آیا، تو بیویوں نے بڑا ماتم کیا۔ ہاں اتنا معلوم ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں جمع ہو جاتی تھی، اور ہر بیوی کہتی تھی ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر ہے۔
علی اکبر ہمیں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ. اور بعض روایتوں میں موجود ہے کہ ایک بی بی جو آتی تھی اور روکتی تھی وہ شانہ نہیں تھامتی تھی, دامن کو پکڑ کر کہتی تھی بھیا مجھ پر رحم کر. اکبر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ بس ایسے علی اکبر باہر آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے. ہر ایک نے آواز ان کی اکبر ہم سے جدا ہو رہے ہیں, اکبر الوداع کہہ رہے ہیں. عزاداروں بس یہ شبیہ رسول گھوڑے پر سوار ہوئے, مختل کا رخ کیا اور شیر خدا کے شیر بیٹے تھے اس لیے بہترین جہاد کیا. اور یہ واحد شہید ایسے ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جہاد کے لیے گئے تو صرف ایک مرتبہ جہاد نہیں کیا بلکہ دوبارہ لوٹ کر آئے اور سوال کیا بابا کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے, پانی پلا دیجئے تاکہ اکبر اپنی شجاعت کا بھرپور اظہار کر سکے. تو مولا حسین نے فرمایا اے اکبر اگر تم پانی چاہتے ہو تو میرے پاس پانی تو نہیں لیکن زبان موجود ہے, اس زبان کی تری تم حاصل کر لو. اور مولا حسین نے جو زبان دہنے علی اکبر میں دی, اکبر نے زبان مولا حسین کی زبان سے لگائی اور پیچھے کر کے کہا بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے. آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر نے یہ فرمائش کیوں کی, لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حسین کے لیے پانی ختم ہو گیا تو شاید حسین نے اپنے اکبر کے لیے پانی بچا کے رکھا ہے. علی اکبر نے پوچھ کے بتا دیا نہیں اکبر کے لیے بھی پانی موجود. حسین کے لیے, حسین کے پاس کسی کے لیے پانی نہیں ہے. حضرت علی اکبر دوبارہ مقتل کی طرف گئے, ماں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوں گے اکبر تیری خدا خیر کرے. بس عزاداروں اب جو حملہ ہوا تو فوج اشقیاء نے مل کر حملہ کیا. کہیں سے تیر چلے, کہیں سے نیزے چلے, کہیں سے تلواریں چلی, اور جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا زمین سے پتھر اٹھائے. علی اکبر اپنے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے. ایک شخص آگے بڑھا اور نیزے کا وار ایسا کیا کہ برچھی کا پھل اکبر کے گلے سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کے لیے سننا مشکل ہو رہا ہے, جس باپ نے دیکھا ہو اس کی کیا حالت ہے. اپنی آوازوں کا آزاد رکھیے گا. مولا حسین کو پرسہ دینا ہے, شہزادی کونین کو پرسہ دینا ہے. مولا حسین بھی آپ سے راضی ہو, شہزادی کونین بھی آپ سے راضی ہو. بس ایک مرتبہ آواز بلند کی بابا میرا سلام قبول کیجئے بابا. مولا حسین نے جیسے اپنے بیٹے کی آواز سنی دوڑتے ہوئے اکبر کے لاشے کی طرف پہنچے, لیکن یہ دوڑنا کیسا دوڑنا تھا, 2 قدم چلتے ہیں گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں, اور آوازیں دی جاتی اکبر ذرا صدا دو. حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, میری آنکھوں کا نور چلا گیا. اکبر آواز دو. اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں میرے مولا, اور سوال کیا بیٹا اکبر کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. حضرت علی اکبر جو اتنے بڑے شجاع, اتنے بڑے بہادر تھے, لیکن وہ زخم ایسا تھا, کہنے لگے بابا ایک زخم تو ہے لیکن بتانا نہیں چاہتا. حسین نے فرمایا وہ زخم مجھے دکھا, میں سید الصابرین کا بیٹا ہوں, میں بھی صبر کروں گا, تجھے بھی صبر کرنا ہے. اور ایک مرتبہ جو زخم دکھایا تو کیا دیکھا, اکبر کا سینہ ہے, برچھی کا پھل ہے. بابا یہ برچھی کا پھل سینے میں رہ گیا. مولا نے برچھی کے پھل پر ہاتھ رکھا, یا علی کہا. خدا جانتا ہے کس علی کو پکارا, نجف کے شہنشاہ کو پکارا یا کربلا کے جوان کو پکارا, لیکن جو برچھی کا پھل نکالا زمین کربلا میں زلزلہ آیا. اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. جوان کی میت کو کون اٹھانے کے لیے آئے؟ اے اور اگر آپ زندہ ہوتے تو یہاں حسین کی مدد کو آتے, لیکن ابھی تو کوئی موجود نہیں. کون حسین کی نصرت کو آئے؟ ہر روایت کہتی ہے ایک بہن اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلی, بھیا یہ لاش تجھ سے اکیلے نہ اٹھے گی,
میں بھی تیری مدد کے لیے آئی ہوں. یہ بی بی وہ ہے جو اپنے اون و محمد کے لیے نہ نکلی تھی لیکن حسین کے اکبر کے لیے نکلی. اے بھائیا میں تیری مدد کروں گی. زینب کبریٰ باہر آ گئی لیکن جیسے ہی میرے مولا کی نگاہ بی بی پر پڑی فرمایا اے بہن میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلی. میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو بھی قربان کر دیا.